مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے اور رازق ہے۔ انگنت لا تعداد لا حساب زمین کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، آج 28 رجب ہے، چند ہی دنوں میں شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہر مہینے کی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے۔ جیسا کہ دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں کا سردار جمعہ کو بنا دیا، مہینوں میں سے سارے مہینوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بنا دیا، اور کتابوں میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ساری کتابوں کا سردار بنا دیا۔ نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا۔ شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے شعبان کی فضیلت پر بات کرنی چاہیے کہ شعبان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیا ہوتا تھا، اور اس کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علم سکھایا ہے، کیا تعلیم دی ہے، کیا طور اور طریقہ بتایا ہے جس پر ہم عمل کریں گے دنیا اور آخرت میں ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، تو کامیابی ملے گی۔ قرآن جی کی آیت ہے، سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اگر تفسیر کے اندر جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر ہر چیز کو بنایا ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو، وَالْإِنسَ، اور انسانوں کو، الا مگر لیعبدون، کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے میں نے صرف اور صرف ان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ غیر اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالی ہی کی عبادت کرنی چاہیے، رب العالمین کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، اسی کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اسی کے لیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اسی کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، اسی کے لیے نذر اور نیاز دینی چاہیے، کیونکہ کامیابی اس کے اندر ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آیا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 98 اور 99 میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، پس آپ سب اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، پس آپ سب اللہ تعالیٰ کی حمدوں کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریفیں بیان کرنا، دین اسلام کو عام کرنا، قرآن و سنت کا پیغام آگے پھیلانا، اور سجدہ کرنے والے جو ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، دین اسلام پر چلنے والے ہیں، اہل اسلام ہیں، ان کے ساتھ شامل رہنا سجدہ کرنے والوں میں، ایمان والوں میں، جو اللہ والے ہیں،
نبی کی سیرت پر چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت پر چلتے ہیں، اے میں یہ حکم ہوا ہے وہ کے ساتھ شامل رہیں۔ اور آگے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، تم دنیا سے چلے جاؤ، قبروں میں چلے جاؤ، مر جاؤ، اب تک کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن جی کی تلاوت کرنی ہے، پردہ شرم و حیا پر عمل کرنا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے قانون کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن جس میں یہ اعلان کرتا ہے میرے بندو میری ہی عبادت کریں، مجھے راضی کر لو۔ اللہ کہتا ہے جب آپ مجھے راضی کریں گے میں آپ کی بڑی سے بڑی مشکل دور کر دوں گا، بڑی سے بڑی مشکل کو ٹال دوں گا، دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر بنا دوں گا۔ تو معزز حضرین، شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں، اور اس کے اندر ایک رات آتی ہے شعبان کی 15ویں رات، جس کے اندر خاص طور عبادت کی جاتی ہے، مسجد کے اندر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور اس کے صبح کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس کو پروگرام کرنا، مجلس منعقد کرنا اور اس کے صبح کا روزہ رکھنا خاص کر فکس کر کے، یہ قرآن و سنت میں کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، اور پھر ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے کہ جو شرک نہ کرتا ہو۔ لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ اسی رات کو خاص کر لیں، اس میں عبادت کریں، اس میں محفلیں منعقد کریں، پروگرام کریں اور اسی دن عبادت کریں، باقی پورا سال آپ نمازوں سے غافل رہیں، روزوں سے غافل رہیں، قرآن جی کی تلاوت سے غافل رہیں، دین اسلام سے غافل رہیں۔ اور یہ جو حدیث شریف آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی بخشش فرماتا ہے جو شرک نہ کرتا ہو، یہ ہر سوموار کے دن کے لیے ہے، ہر جمعرات کے دن کے لیے، یعنی ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جو شرک نہ کرتا ہو، اور جو اپنے بھائی کے لیے بغض نہ کرتا ہو، اس کے ساتھ دعوت دشمنی نہ رکھتا ہو۔ اس لیے اس رات کا مجلس سے منعقد کرنا، رات پوری جاگنا، اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ رمضان مبارک کی طاق راتیں ہیں، آخری عشرے کے اندر آتی ہیں، جس کی فضیلت قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب سنیے حدیث شریف، لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، تم جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو راتوں میں سے، تم صرف جمعے کی رات کو قیام کے لیے راتوں میں سے خاص نہ کرو، یعنی صرف جمعے کی رات کو ہی آپ صرف نفل نہ پڑھیں، بلکہ آپ ہر وقت نفل پڑھ سکتے ہیں، مکروہ ٹائم نہ ہو، زوال کا ٹائم نہ ہو جس کے اندر منع کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جس وقت چاہے آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اس حدیث میں کیا فرمایا؟ لا تختصوا، نہ تم خاص کرو، لیلۃ الجمعۃ، جمعہ کی رات کو، بقیام، قیام کے لیے، من بیان اللیالی، راتوں میں سے، ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام، اور نہ تم جمعے کے دن کو خاص کرو روزوں کے لیے، من بیان الایام، دنوں میں سے، الا ان یکون فی صوم یصومہ
अहदुकुम, ये मुस्लिम शरीफ की 1144 नंबर हदीस है। हाँ, अगर आप रोज़े रखने के आदी हैं, रोज़ा रखते रखते जुमे का दिन आ जाता है, फिर आप जुमे का रोज़ा रखते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन ख़ास करके जुमे की रात ही को आप इबादत करें, नवाफ़िल अदा करें, जागते रहें, और ख़ास कर जुम्मे के दिन को ही रोज़ा रखें, ये जायज़ नहीं है। एक ही दिन आप करें, पूरा हफ्ता ना रोज़े रखें, ना नमाज़ें पढ़ें, ना कुरान की तिलावत करें। जुम्मे की रात आ जाए नवाफ़िल पढ़ना शुरू कर दें, दिन आ जाए रोज़ा रखें। ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। सोमवार का रोज़ा बहुत बड़ी इसकी फजीलत है, अजर है। जुमरात का रोज़ा रखें, इसकी फजीलत है, अजर है। और शाबान के अंदर कसरत के साथ आप हज़ार रोज़ा रखें तो इसका बहुत बड़ा अजर और सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे हैं, नवाफ़िल अदा कर रहे हैं, इतना लंबा क़याम करते हैं, कुरान मजीद की आयत पढ़ते जा रहे हैं, इतना लंबा क़याम करते हैं कि उनके पाँव मुबारक फटने लगते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी अगली ख़ताएँ भी माफ़ कर दी हैं, पिछली ख़ताएँ भी माफ़ कर दी हैं। आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी हैं, मासूम हैं, आप इतनी तकलीफ में क्यों पड़ते हैं? आपका तो कोई गुनाह नहीं है, नबी तो मासूम हुआ करता है। तो मेरे नबी ने फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यानी अल्लाह के नबी हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं है, मासूम है, अगले गुनाह भी माफ़ है, पिछले गुनाह भी माफ़ है, नबी से गुनाह सरजद नहीं होता, नबी मासूम हुआ करता है, फिर भी इतना लंबा क़याम करते हैं, पाँव मुबारक फटने लगते हैं, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ नमाज अदा करते हैं। और क्या फरमाया कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूं कि जिस रब्बुल आलमीन ने मुझे इतना बड़ा मकाम दिया है। और वो नबी जिन्होंने कहीं कहीं दिन तक फाका किया है, कपड़े पहने हैं पैबंद लगा के, कपड़े पहने हैं पैबंद लगा के, कई कई दिन का फाका किया है, कुफार पत्थरों के साथ मार रहे हैं, दांतों को शहीद कर दिया गया, जिस्म पूरा खून से लहूलुहान कर दिया गया। ये बात बड़े काम की, इसे सुनना गौर से। भूखे प्यासे भी रहते हैं, कपड़ों पर पैबंद लगे हुए हैं, और कुफार पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जिस्म पूरा खून से लहूलुहान हो गया, दांत शहीद हो गए। और मकाम कितना बड़ा है, अर्श पर गए हैं, अल्लाह के नबी हैं, गुनाह कोई नहीं है, जन्नत का टिकट मौजूद है, सारे नबियों के इमाम हैं, लेकिन नमाज एक नहीं छोड़ते, नमाज एक नहीं छोड़ते। बीमार हैं, दो बंदों का सहारा लेकर मस्जिद में जाते हैं। रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज हैं, वो तो लाज़िम रखते हैं, शाबान के नफली रोज़े भी रखते हैं। साल भर में जितने नफली रोज़े आते हैं, एक रोज़ा नहीं छोड़ते, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। यानी इतने बड़े मुकाम वाला बंदा, अल्लाह का नबी, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। तो आज हम नमाजें पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, रोज़े, नफली रोज़े दूर की बात है, रमज़ान के रोज़े भी कई हजरात नहीं रखते। अजान हो जाती है, नमाज हो जाती है, मस्जिद के करीब नहीं आते। हर कदम पे हमारे गुनाह हैं, हर घड़ी में, हर घंटे में, हर सेकंड के अंदर हम लाखों के हिसाब से गुनाह कर रहे हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि हमने गुनाह किया है, अल्लाह से माफ़ी मांग ले? वो जिनका गुनाह कोई नहीं है, अल्लाह के नबी हैं,
جنت کا ٹکٹ موجود ہے، سارے نبیوں کے امام ہیں، وہ معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ بہت مشکل وقت آنے والا ہے، جس کے اندر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں پر کیا بنے گی ہماری؟ تو اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، مسجد کو پابندی کے ساتھ ہم نے آباد کرنا ہے۔ مسجد آباد ہے، پوری بستی آباد ہے، مسجد غیر آباد ہے، پوری بستی برباد ہے۔ مسجد آباد ہو، دعا دیتی ہے بستی والوں کو، یا اللہ انہوں نے مجھے آباد کیا تو اس پوری بستی کو آباد کر۔ جب غیر آباد ہوتی ہے مسجد کہتی ہے یا اللہ انہوں نے مجھے غیر آباد کیا، ان کی پوری بستی کو برباد کر دے۔ یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ عبادت کرتے رہیں اب تک جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی، قبروں میں پہنچ جاؤ اس سے پہلے کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند کرتے تھے شعبان کو کہ اس میں روزے رکھتے تھے۔ روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ، پسندیدہ مہینہ، اچھا مہینہ نے کون سا لگتا تھا؟ شعبان کا، کہ اس کے اندر وہ کثرت کے ساتھ کیا رکھتے تھے؟ روزے۔ ثم یصلہ فی رمضان، اور اس کے بعد آپ رمضان المبارک کے روزے رکھتے تھے۔ تو ہمیں ان کی سیرت پر چلنا ہے، ان کی صورت پر چلنا ہے، تو اس کا ہمیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ لازمی روزے نہیں ہیں شعبان کے، رکھیں گے بہت بڑا اجر ہے، اس کی فضیلت ہے، ثواب ہے، نہیں رکھیں گے گناہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اعمال سمیٹنے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے، جنت کا مستحق بنانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے جتنے اعمال کریں گے، جتنی نیکیاں کریں گے، اس کا صلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی 2431 نمبر حدیث ہے۔ پھر فرماتی ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ما رأیت النبی فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، میں نے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، شعبان کے علاوہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کان یصومہ الا قلیلا، آپ شعبان میں روزے رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے، الا قلیلا سوائے چند دنوں کے۔ پھر کیا فرمایا؟ بل کان یصومہ کلہ، بلکہ آپ پورا کا پورا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے شعبان میں۔ یہ ترمذی شریف کی 736 نمبر حدیث۔ یعنی اتنے بڑے نبی ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو دین کے اندر نیا کام ایجاد کرتے ہیں، یہ حدیثیں آپ نے بہت مرتبہ سنی ہیں، لیکن جو حدیث جس موضوع کے اندر آتی ہے وہ بیان کرنا لازمی ہوتی ہے تاکہ وہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گی، تو وہ موضوع کے اندر بیان بھی ہو جائے گی۔ من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تھی، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اب میرے نبی نے جو طریقے بتائے ہیں ان پر ہم عمل کریں گے جنت بنے گی، جو انہوں نے نہیں بتایا اپنے پاس سے دین میں نیا کام ایجاد کریں گے تو وہ بدعت بھی بن جائے گی اور ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اب ایک دلیل ہے، دیکھیے، صبح کے 2 رکعت فرض ہیں، 2 رکعت نماز فرض ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی کہتا جی میں نے آج 4 رکعتیں پڑھنی ہیں تو مجھے زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ دیکھیے 2 پڑھیں گے کتنا بڑا ثواب ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے 4 پڑھوں گا زیادہ ثواب ملے گا۔ قرآن جی کے 1 سپارہ پڑھنے کتنا ثواب ہے، 2 پڑھیں گے کتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اگر صبح کے 2 فرض ہیں، آپ 2 پڑھیں گے کتنا ثواب ہے، آپ سوچتے ہیں میں 4 پڑھ لوں زیادہ ثواب کما لوں،
آپ کو ثواب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ رکعتیں نبی نے 2 بتائی ہیں، فرض 2 ہی ہیں، 2 سنت 2 فرض ہیں، 2 فرض بتائے ہیں آپ نے، 2 ہی پڑھنے ہیں، 4 پڑھیں گے آپ کو 4 رکعت نہیں ہوں گے۔ ظہر کے 4 فرض ہیں، آپ 6 پڑھنا چاہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نبی نے 4 بتائے ہیں۔ مغرب کے 3 فرض ہیں، آپ 5 نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بتائے 3 ہیں۔ جمعہ کے 2 رکعت فرض ہیں، آپ 4 پڑھ لیں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 2 فرض پڑھنے۔ یعنی جو طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے اس سے آگے پیچھے ہمیں ہلنے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے مطابق ہی ہم نے عمل کرنا ہے۔ آگے سنیے، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ جو حضرات شعبان کی 15ویں رات کو یہ حدیث لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، محفل منعقد کرتے ہیں، رات پورا عبادت کرتے ہیں، صبح روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہ حدیث سنیے، جنت کے دروازے تفتح کھول دیے جاتے ہیں، ابواب الجنت جنت کے دروازے یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار والے دن اور ہر جمعرات والے دن۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، پھر ہر اس شخص کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ فیقال، سوائے اس آدمی کے کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ بغض رکھتا ہو اور عداوت دشمنی رکھتا ہو، اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اور آگے فرمایا انذروا ہذین حتی یصطلحا، 3 دفعہ اعلان کیا جاتا ہے، انذروا ہذین حتی یصطلحا، اس کا مہلت دے دو تاکہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ صلح کر لے۔ میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے ساتھ ناراض رہنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر، سوموار کی رات کے اندر، جمعرات کی رات کے اندر اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شرک کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اور جو لڑائی جھگڑا کرنے والا بندہ ہے، اپنے دل کے اندر کسی بھائی کا اس کے دل کے اندر بغض ہے، بخل ہے اور دشمنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا عیب ہے، کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا ہمارا نقصان ہے۔ تو اگر شعبان کی 15ویں رات کو محفلیں جمائی جاتی ہیں، پروگرام کیے جاتے ہیں، صبح کا روزہ رکھا جاتا ہے، تو یہ جو راتیں ہیں جن کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، تو یہاں پر بھی پروگرام ہونے چاہیے، محفلیں منعقد ہونی چاہیے۔ یہاں پر کیوں نہیں ہوتی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر یہ طریقہ نہیں بتایا، ایسے 15ویں رات پر بھی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں عام معافی کا اعلان کر دیا، میں معاف کر دوں گا، ایسے شعبان کی 15ویں رات کو بھی عام اعلان ہے، رات کا کوئی خاص عبادت کا اعلان نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی پروگرام منعقد کرنے کا کوئی ایسا ثبوت موجود ہے۔ اس لیے ہمیں شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھنے ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ناراضگی چھوڑنی ہے، بخل بغض نہیں کرنا، عداوت نہیں کرنی، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آ عمر درازی دا تینوں ایک راز دس جاواں، آ عمر درازی دا تینوں ایک راز دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر ود جاون تیری ساواں، ماں باپ نو راضی کر ود جاون تیری ساواں، ماں باپ نو راضی کر۔ معزز حضرین گرامی، ہم نے عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا میں بھی اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے، آخرت میں بھی اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے۔ یعنی جو ماں باپ کا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے۔ انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے پورا ایک موضوع رکھ کے اس بات پر گفتگو کروں گا، یہ چند اشارے یہ سن لے، ماں باپ کو راضی رکھیں گے، دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوں گے۔
آ عمر درازی دا تینوں ایک راز دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر ود جاون تیریاں ساواں، ماں باپ نو راضی کر ایک بات بلاویں نا، کدی ماں نو رواویں نا، ایک بات بلاویں نا، ماں نو کبھی رواویں نا، جے باپ دعا کر دے، جے باپ دعا کر دے، ٹل جاون تیریاں بلاواں، جے باپ دعا کر دے۔ اور کنا سوہنا او ویڑا اے، او جتے ماں باپ دا ڈیرا اے، اور کنا سوہنا او ویڑا اے، جتے ماں باپ دا ڈیرا اے، اس ویڑے دے اندر سدا رہندیاں ٹھنڈیاں چھاواں، اس ویڑے دے اندر سدا رہندیاں ٹھنڈیاں چھاواں، آ عمر درازی دا تینوں راز دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر ود جاون تیریاں ساواں، ماں باپ نو راضی کر۔ اور معزز حاضرین، اس رات کے متعلق یہ بھی فرمایا جاتا ہے، کون فرماتا ہے؟ جو جاہل ہوتے ہیں، جن کو قرآن و سنت کا بالکل علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اس رات کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا۔ کون سی رات؟ شعبان کی 15ویں رات، شب قدر، جس کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، سورۃ الدخان آیت نمبر 3 اور 4۔ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے بابرکت رات میں، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ دلیلیں 2-3 دلیلیں سن لیں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم نے قرآن مجید کو کب نازل کیا ہے؟ مبارک رات کے اندر، جس کے اندر ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر آگے چلیے، آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں بات آ کر بات واضح ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ہاں اگر کوئی شعبان کو رمضان کہتا ہے، پھر ہم یہ بات مان سکتے ہیں کہ شاید 15ویں رات کو قرآن مجید اترا ہو، لیکن اگر رمضان ہے تو پھر شعبان میں قرآن نہیں اترا، رمضان مبارک کی طاق راتوں کے اندر آخری عشرے میں قرآن مجید کو اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔